میں پتا کروں بھائی ساحل کیا کرتا ہے جی، ساحل کی بیوی اس کی ٹراؤزر پہنتی ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے کہاں کھجلی ہے، آپ کو کہاں کھجلی ہے بھائی؟ محمد عربی خود اپنے چچا کو، اپنے ماں باپ کو جب نہیں کر پائے تھے تو وہ بھی ایک فیلئر رہے ہوں گے نا. پھر ان کے سگے چچا بالکل اسلام نہیں لائے تھے. نہیں فیلئر نہیں ثابت ہوئے. کیوں؟ ان کی بیٹی مسلم تھی، ان کی بیویاں مسلم تھیں. آج بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی برا پینٹی پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے نا اس سنت پہ عمل کر کے. نہیں برا پینٹی آپ پہنو نا، آپ کو مزہ کیوں؟ آئے گا. تو کچھ کھجلی ہوتی ہے نا، آپ جیسے مرد جو ہوتے ہیں چھکے، ان کی ضرورت پڑتی ہے. سلوار جو ہے اچھا دیدی نہیں چلے گا، دونوں گوٹیاں نا سائڈ سے نکل جائیں گی. ایسے نہ بولنے آپ چل جائے گا، نہیں چلے گا. لگے گی وہ مرچی آپ کی ٹوئی میں لگنی ہے، ہمیں نہیں لگنی. میں پوچھا کہ اگر کراس ڈریسنگ کو آپ الاؤ کرتی ہے تو برا پینٹی پہننے میں کیا دقت ہے پھر؟ برا تو تب پہنو جب مرد کے بوبس ہیں، پینٹی تب پہنو جب آپ کے بالز کو سہارا دے سکے. آپ کے نبی نے کہا تھا اللہ کی لعنت ہو جو مرد ہو کے عورتوں والا لباس پہنتا ہے اور جو عورت ہو کے مرد والا لباس پہنتا ہے. آپ کے نبی نے لعنت بھیجی اللہ کی، تو اللہ کی لعنت ہے نا. ہمیں یہ لعنت قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے جو دادا شریف تھے ان کے 2 نہیں 1 بال تھے. آپ کے دادا کتنے 4 تھے؟ 4 تھے بالکل. جی مسکان جی. جی سارے مسلمانوں کو السلام علیکم، اور جہاں ایکس مسلم ہیں ان کو میری طرف سے ہائے ہیلو. تو مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کے کپڑے پہن بھی لیے ہیں واٹ ایور، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ یہ مانتی ہیں؟ مسجد میں امامت کروانے گئے تھے وہ کپڑے پہن کے؟ میں اپنے نہیں ہسبینڈ کی شرٹ پہن لیتی ہوں، اب میرے پہ بھی فتوے لگاؤ. مسکان جی تھوڑا سا صبر کر لے، پہلے تو آپ مومنہ ہے ابھی تک؟ الحمدللہ. اب میں ماشاء پڑھی اللہ. لکھی ہوں، آپ مجھے کیا جاہل سمجھ رہے ہو؟ میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا، میں تو کب سے آپ کی باتیں سن رہی تھی، دل کر رہا تھا کامنٹس میں گالیاں لکھوں لیکن برداشت کر رہی تھی. اچھا مسکان جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف اتنا بول دیجئے کہ ہاں رسول اللہ جو ہے وہ کراس ڈریسر تھے لیکن صرف گھر پہ کراس ڈریسنگ کرتے تھے. ہاں تو کراس ڈریسنگ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ میاں بیوی ویسے ہی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے سے کیا شرم کر سکتے ہیں، کوئی ہاں تو مسئلہ آپ، نہیں ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بول دیجئے کہ ہاں ہمارے رسول اللہ کراس ڈریسر تھے، گھر پہ کرتے باتیں تھے. بھائی گھس کے میں پتا کروں بھائی ساحل کیا کرتا ہے جی، ساحل کی بیوی اس کی ٹراؤزر پہنتی ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے کہاں کھجلی ہے، آپ کو کہاں کھجلی ہے بھائی؟ نہیں تو بات یار میں میری بیوی کی سلوار پہن رہا ہوں یا نہیں پہن رہا ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں نا، اور نہ میں وہ چیز پبلک کر رہا ہوں. آپ کوئی یہاں لو، پہ تو رسول اللہ نے ساری چیزیں اپنی پبلک کی ہے. لو پبلک نہیں ہو تم، پبلک ہو، ہر کسی کو ہاں تمہارا پتا ہے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے مجھے آپ کا پتا ہے. نہیں میری بات صرف پبلک ہے بھائی، میری پرسنل لائف پبلک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہے نا؟ پرسنل لائف سے تو ایک کوسچن کرتی ہوں، آپ اپنی فیملی میں سے کتنے لوگوں کو ایکس مسلم بنا چکے ہیں؟ میں کتنا نے ابھی کافی کیا ہے؟ بولا مسکان جی، میں نے ابھی کیا بولا؟ چلے مانو میری دو پرسنل لائف جو ہے وہ میری پرسنل لائف یہاں پہ نہیں ہے یوٹیوب پہ. جب میں اپنی پرسنل لائف ڈسکس کروں گا تب وہ پبلک ہوگی. ابھی تو میری آپ کو پتا پرسنل لائف تو پرسنل ہے. ہے لائف جب ڈسکس کی تو آپ کو جوتے پڑتے ہیں. اچھا جیسے ابھی رسول اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں جی مسکان جی. دیکھیں اگر تو آپ اپنی فیملی میں سے ایکس مسلمز نہیں بنا سکے ہو نا ابھی تک، تو پھر آپ ایک ہاں فیلڈ پرسن ہو. اچھا اس کا میں آپ کو جواب دوں گا مسکان جی کہ میں بنا تھے نا پایا. اس وقت یار میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ انٹرنیٹ مسکان تھا، جی، نہ فون، نہ مسکان ہی جی کچھ. توے پہ نہیں، تھوڑا رک رک کے بات اچھا کرو. مسکان جی، اگر ہم اپنے فیملی ممبر کو ایکس مسلم نہیں بنا پاتے تو ہم فیلئر آپ کے حساب سے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے نا؟ یہ فیلئر مدعا ٹھیک ہے. ساجد، یہ مدعا جو ہے نا اصل مدعے سے پھر بھٹک جائے گا. میں اس پہ بات کروں گا. نہیں میرا بس یہ کہنا تھا کہ محمد عربی خود اپنے چچا کو، اپنے ماں باپ کو جب نہیں کر پائے تھے تو وہ بھی ایک فیلئر رہے ہوں گے نا. پھر ان کے سگے چچا بالکل. اسلام نہیں لائے تھے. مسکان جی آپ بولے مجھے سمجھ نہیں آئی. محمد عربی کے سگے چچا اسلام نہیں لائے تھے تو وہ بھی فیلئر ہوئے نا. صرف ایک ہی نہیں تھے نا لائف، کتنوں کو اسلام قبول کروایا. گھر والوں کو جن نہیں کیا نا، باپ جہنمی، گھر والوں کو نہیں کیا نا. ہاں ان کے ماں چچا جنہوں نے جہنمی. پرورش کی، بالکل. چلو نہیں باپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ساحل صاحب، ان کے پیدائش کے 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے وفات پا پھر گئے بھی تھے. لیکن ہاں پھر بھی مان لیتے ہیں، لیکن ان کے چچا اور جنہوں نے ابو پرورش جہل کی، نام بڑا تھا ان کیا، کا. پالا پوسا، وہ بھی اسلام نہیں لائے. ہاں ابو جہل اسلام نہیں لائے تھے، رائٹ. ہاں اور ابو لہب، ابو طالب، ابو طالب. ابو طالب ابو طالب نے جن پوری کو زندگی جہنم میں پرورش کیا سب نا. سے کم عذاب ہوگا ابو جہل. ابو طالب دنیا کے وہ شخص ہوں گے جن کو جہنم میں ابو سب سے طالب کم. کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، کفار مکہ سے بھی بچایا.
وہ تو خود اسلام نہیں لائے, آخر عمر میں نبی کہہ رہے تھے کہ اسلام لائیے, نہیں لائے وہ. امی ابو بہن بیٹی کی تو بات کہہ کرو. دیجئے نا, اس حساب سے تو پھر وہ بھی کفر پر مرے تو نبی فیلئر ثابت ہوئے نا. نہیں فیلئر نہیں ثابت ہوئے. کیوں؟ ان کی بیٹی مسلم تھی, ان کی بیویاں مسلم تھیں. ان کے فیملی ممبر مسلم تھے سارے؟ تھے نا. نہیں ان کے تو چچا پھر مسلم نہیں تھے. نبی تو اپنے باپ کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میرے باپ بھی میرے ماں بھی جہنم میں ہے. ہاں رائٹ, وہ مسلم نہیں تھے. تو پھر نبی تو فیلئر ثابت ہو گیا نا. پھر ان کا جس کیا چچا نے ریلیجن پالا تھا؟ ابو طالب نے نبی کے باپ کا جس کیا چچا نے ریلیجن تھا؟ پالا, کیا ان کو اسلام قبول کروایا نبی نے؟ میری بات سنو, نبی کا جو والد صاحب تھے وہ ان کا کیا ریلیجن تھا, کس کو ورشپ کرتے تھے؟ کافر تھے نا. اگر موحد وہ ہوتے تو جنت میں ہوتے, کیونکہ موحد کے بارے میں ہے کہ وہ جنت ہوں گے. کس کو ورشپ کافر کا کرتے تھے؟ مطلب ہی ہوا کہ وہ جہنم میں تھے. نہیں خدا کس کو مانتے تھے؟ جیسس کو ظاہر سی مانتے بات ہے, تھے. نہیں نہ کسی بت کی پوجا کرتے تو رہوں گے پھر نا اس آپ دور کا میں. وہ کام ہے اپنا نالج تھوڑا سا پورا کر کے آئیں, بس جس بات کا خود پتا ہو اس کو دوسرے کے اوپر مسلط نہ کر آپ دیا نے کریں. کہا کہ ساحل صاحب نے اپنی فیملی ممبر کو ابھی تک سے مسلم نہیں بنایا, اس حساب سے یہ فیلئر ہیں. محمد عربی نے تو اپنے فیملی ممبر کو نہیں بنایا, چونکہ ان کے والد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, ان کے والد تو ان کے پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے. لیکن نبی نے پرورش کس کے گود میں پائی ہے؟ ابو طالب کے گود میں. پلے بڑے بھی وہیں پہ, اسلام کی دعوت بھی دی, خود ان کے گھر میں دعوت دی, لیکن یہ اسلام تو قبول فضول کروانے میں کامیاب تو نہیں رہے نا. ان کے امی ابو بہن بھائی بیٹی کی بات کرو, ٹھیک ہے. وہ فیملی ممبر نہیں تھے ابو طالب جنہوں نے پالا؟ کسی کو تو کیا نا, ایکس مسلم. میرا ساحل سے سوال ہے, کسی ایک کو کیا, کسی ایک نبی نے مجھ کو کسی کو کیا, تو میں بنایا نا ان کا فیملی مسلم. ممبر ہوں, میں ملتا ہوں برابر ساحل بھائی سے, میں فیملی اور ممبر چھوڑ کی دو, طرح ہوں, مجھ سے کیا فیملی نا. ممبر ٹپڑی ہاں لگ رہے ہاں, ہو آواز سے. اوہو, پھر میں دیکھیں اگر میں اس طریقے سے آپ کو بولوں گا نا, تو پھر یہیں پہ اگر آپ کو کچھ اور چالو ہو جائے گا تو پھر دقت ہو جائے گی نا. تو پھر پڑھیں گے. ہاں, نہیں اچھا تو ابھی پھر ٹاپک پہ پرسنل آ اٹیک جائے نہ کریں نا. مسکان جی. آ جائیں. تھینک یو. تو آپ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر رسول اللہ کراس ڈریسنگ کرتے تھے, میرے لیے وہ ایبسولوٹلی فائن ہے. لیکن مسئلہ یہ آپ کے مومنوں کا ہے جو اس کو گستاخی سمجھ جاتے ہیں. تو آپ یہاں سے ایک اناؤنسمنٹ کر دے کہ ہاں ہمارے رسول اللہ جو ہے وہ کراس ڈریسر تھے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بول دے. ہاں اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. انہوں نے بیوی کی چادر اوڑھ لیا ہے بدن پہ تھوڑی دیر کے لیے, یا کوئی کرتا پہن لیا. اس زمانے میں کھلے کرتے ہوتے تھے. یہ تو اس طرح کی ڈریس آج بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی برا پینٹی پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے نا, اس سنت پہ عمل کر کے. برا پینٹی آپ پہنو نا, آپ کو مزہ کیوں؟ آئے گا. پیسے ہاں تو پھر آپ دیکھیے, بیوی بھی الٹ کر پھر کنڈوم پہنے تب نہ برابر ہوگا. میں اور برا پینٹی میں فرق ہوتا ہے. کیوں فرق ہوتا ہے؟ اب دیکھیے, ابھی آپ کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی نظر آ رہی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کچھ پرابلم ہے, میں نے صاف صاف کہا برا کیوں یار. پہننی ہے, کیا ساحل اس کو کھاتی ہے, ساحل کہہ اس رہا نے ہوں, برا سوری. کیوں پہنی ہے, بتاؤ ذرا مجھے. مسکان جی تھوڑا رک جاؤ پلیز. ٹھیک ہے, میں جب بول رہا ہوں تبھی آپ نہیں بولیں گے, اور جو پوائنٹ میں نے رکھا ہے اس کے حساب سے آپ جواب دیں گے. دیکھیے آپ نے کیا کہا کہ یار یہ بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے, وہ لوگ جس کا اور ایک دوسرے کا لباس ہے وہ تو وہ پہننا چاہتے ہیں تو یہ نارمل ہے. تو اسی چیز کو میں لٹرلی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا ہے بھائی یہ ٹراؤزر جلدی سے پہن لے, یہ نہ اتارے. میں صبح اٹھ جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کپڑے مجھے پکڑائے, میں نے مشین لگائی ہوئی ہے واش کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا. تو لیکن اکثر ان آپ کو کا میں شوہر اگر, سنو نا مسکان جی, آپ کا شوہر اگر آپ کی برا پہنے تو بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, کیونکہ لباس ہے. برا پہنی تھی, برا والی حدیث دکھائیں. ہاں, ارے لباس میں برا شامل نہیں ہے کیا؟ سائڈ پہ نہ جاؤ, جاہلانہ سائڈ پہ نہ ارے جاؤ. برا کی ضرورت ہو لباس میں برا شامل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں ہے کہ نہیں ہے؟ اسپیسیفکلی عورت کا لباس ہے. کیا جہاں جن مردوں کو کھجلی ہوتی ہے نا, آپ جیسے مرد جو ہوتے ہیں چھکے, ان کی ضرورت پڑتی ہے سلوار جو ہے, کے اچھا پہنتے ہیں. مسکان جی, آپ اچھا پہن تھوڑا اوپر لینا, آپ آتے ہیں. اپنی بات پہن لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا رکو تو صحیح, تھوڑا اوپر آتے ہیں. شلوار, بیوی کی سلوار پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بتایا نہیں, میرے ہسبینڈ نے 2 اچھا, دن بیوی کی جو شلوار ہے چون والی, وہ بھی اسپیسیفک نہیں ہے صرف عورتوں کے لیے. کون سی یار, کیا ہو گیا ہے, کتنے پاکستان میں مرد ہیں انہوں نے عورتوں کی چادر کی دھوتی باندھی ہوتی ہے. چادر کیا نہیں, ہوگی, شلوار کی بات کر رہا ہوں, چادر کی بات نہیں کر رہا ہوں, شلوار کی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضرورت ہے, کوئی کپڑا تو ناپاک ہو اگر گیا, شلوار میں مسئلہ, مسکان جی اگر شلوار میں مسئلہ نہیں ہے تو برا اور پینٹی میں, جیسے مثال کے طور پہ شوہر کی انڈر ویئر جو ہے, بارش کا موسم ہے
शौहर की अंडरवियर जो है गीली हो गई, अब वो सूख नहीं रही, बीवी की एक एक्स्ट्रा पैंटी पड़ी है और शौहर को बिना अंडरवियर के चलता नहीं है, तो वो बीवी की नहीं, पैंटी चल पहन जाता है, सकता है ना? चल जाता है भाई साहब, चल जाता है। मैं एक मर्द के कैसा साथ रह चलेगा रही हूँ, दीदी, without दोनों condom गोटी, चलता है। दीदी नहीं चलेगा, दोनों गोटियां ना साइड से निकल जाएंगी। ऐसे ना बोल रही हैं आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। नहीं, मैं वो ना कह रही लेडीज की जो पैंटी होती है ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ, लेडीज की जो पैंटी होती है ना आगे का, वो ना थोड़ा पैंटी थोड़ा तुम पहनोगे स्पेस ना, ना, तो तुम्हारे कट्टे स्पेस बीच ना, में पूरे नहीं आएंगे, कुत्ती के बच्चे। स्पेस स्पेस ना कम होता है दीदी, उसमें एक गोटियां दाएं से एक गोटी बाएं से निकल जाएगी, झांकेगी, अच्छा नहीं लगेगा। गधे गधे, मैंने कोई और जवाब दिया, तुम बात कोई और कर रहे हो। अच्छा चले चले आप ही चले। हाँ जी, मर्दों का अंडरवियर अलग होता है, ठीक है। हाँ अलहदा वो कटा रहता है। अच्छा मर्द क्या पहन सकते हैं, बीच में से कटा रहता है कोई, लेकिन काम तो देगा नहीं, कुछ निकाल भी नहीं सकते इसमें से आप। ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो, है आपकी नहीं, प्रॉब्लम लेकिन है। इतना तो लेकिन इतना तो साबित हो गया कि मोमिन मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके बीवी की पैंटी भी पहन सकते हैं, बीवी की नहीं, सलवार भी पहन पैंटी सकते हैं। नहीं, अगर तो मर्द अभी के आपने बूब बोला ना है ना, पैंटी तो पहन पहन सकते ले। हैं। साहिल देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को बूब्स है ना, किसी मर्द को, वो हाँ, पहन ले ब्रा, कोई मसला नहीं। और अगर अच्छा। उसके नीचे मर्दाना चीज नहीं है ना, तो वो पैंटी भी पहन ले, कोई मसला नहीं, नहीं ठीक तो है। फिर ये मसला है, तो फिर सलवार भी क्यों पहन रहा है? उसको औरतों का शौक है, औरतों के कपड़ों का शौक है, फिर तो ये चीज यार सलवार पे भी आएगी। मैंने तुम्हें नीड बताई ना कि मैंने 2-3 दफा अपने हस्बैंड को अपना ट्राउजर दे दिया, और वो लगता नहीं अरे उसमें बाबा, डिजाइन इतना फर्क जो नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, वो सेम आर्ग्यूमेंट मैं शलवार के लिए भी बोल सकता हूँ, और आपने कहा शलवार पहन सकता है आपका हस्बैंड। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो इसलिए उनको मेरी तो पूरी नहीं आएगी। ठीक आपका है ना, वो हस्बैंड अगर सलवार टकने के ऊपर भी हो जाएगी सुन्नत, यार टकने के ऊपर हो जाएगी, वो भी एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि टकने के ऊपर पहना करो। बिल्कुल। देखिए, ये पहन के बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। हाँ, घर घर की में वैसे बात दीदी है। अगर आपके मैंने फॉर दीदी एग्जाम्पल आपके आपको हस्बैंड बताया है जी, कि कपड़े धोते हुए जरूरत पड़ जाती और है, और और ये सुनो छोटे ना, दिमाग की बात नहीं अरे बैठ रही। मुस्कान जी, और एक बात ये कि बाहर से कोई मेहमान आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, तो उसी में रहने का, उतारने का भी नहीं, उसको चेंज नहीं करने का। वो सलवार में, आपकी सलवार में आपका शौहर है, कोई आपका रिलेटिव आया, मामू जान आए या खाला जान आए, तो वो आपके सलवार में वो रात के टाइम पे अपने घर पे गुजार सकता है और उनके धीमे सामने, धीमे राइट? सॉन्ग भी बजा देना वो वाला बिन तेरे। हाँ मुस्कान जी, क्या कहा आपने? वो मैं रिलेटिव्स के सामने भी पहन के घूम सकता है ना सलवार आपकी? घूम नहीं सकते, लेकिन अक्सर अगर अगर आपने पहनी हुई है, कोई मजबूरी में घर आ गया और वो आपका बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, आपका दोस्त है, तो कोई मसला नहीं है। अगर उसने कोई देख ही मसला लिया नहीं है भाई लोग। नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए, आप छोटी सी बात लेके पता नहीं कितने हजार रुपए आपने यहाँ से जो है ना डोनेशन इकट्ठी कर ली है, ठीक है, जिसकी ओ आपको मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची आपकी टुई में लगनी है, हमें नहीं लगनी। नहीं दीदी, हमको लगता है आपके हस्बैंड अगर पतले दुबले होंगे तो बरा ही पहन सकते हैं, लेकिन उल्टा बरा, मतलब आपकी पीठ टुई के इतनी ऊपर बहुत क्यों है? लोगों को ना। तुम्हारे लटके हुए हैं, तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, ब्रा भी पहनना साथ, और जाके डांस करो। साहिल भाई नहीं, बहुत पैसे मैं बता रहा हूँ दीदी, सुने, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पतले दुबले मर्द होते हैं ना, उनके पीछे की जो हड्डी होती है ना, वो सीने के बिल्कुल पीछे, तो वो निकली रहती है, तो अगर उल्टा बरा पहनेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा, ऐसा लगेगा बूब है, लेकिन पीछे रहेगा वो। तो अगर आपके हस्बैंड जी ऐसे हैं तो बिल्कुल पहन तुम सकते अपने हैं। आप पे ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं, कोई मैं मसला नहीं फिट शीट हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ, मेरा बूब आगे ही है, घबराए नहीं। अगर आपके हस्बैंड जी ये सब है। पहनते हमने हैं तो ऐसे आपका, कभी नहीं, तो हमने बरा भी कभी नहीं पहन देखा, सकते हैं, लेकिन उल्टा। हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी फैमिली में होता होगा, खाना खाया पिया करो, ये सारी जो है ना न्यूट्रिशन की कमी का अरे शिकार है आप लोग के मामले में। मैं हर तरीके से न्यूट्रिशन की मजबूत हूँ, कमी के बाद मीठा होता पीता हूँ 2 बार, घबराने की बात मुस्कान जी, नहीं मैं है। काफी देर से गपशप आप लोगों की सुन रहा था, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, हाँ, और आपका लब लहजा भी बड़ा अच्छा है और मुनासिब है, और आप जैसी लेडी इस सब की बात कर रही हैं और वो इस चीज को कह रही हैं, दैट इज ऑल ओके। आई एम अमेज्ड बाय द वे। लाइक मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा इस टॉपिक पे, बट आई एम अमेज्ड है। कि मैं अपने तो नबी आपकी बड़ी को, बातों से amazed हूँ। मैं बड़ी नहीं तो मेज हूँ आपकी बातों से भी, कोई बात इसमें नहीं, कोई वो एक मसला नहीं है, ये तो तो आप कमरे की हमें, बात देखिए लेके बात आए ये, हो। हाँ कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि नहीं किया होगा, लेकिन आप देखेंगे जो काम आपके वालिद साहब ने कभी नहीं किया, आपके दादाजी ने कभी नहीं किया, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, वो काम आप यहाँ बैठ के सही कह रही हैं सिर्फ इस वजह से कि आप यार नॉन मुस्लिमों के सामने अपने नबी को अच्छा साबित कर सकें, दैट्स इट। अगर आप मेरी बात ओवरराइड करें तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। यू नीड टू वेट ताकि फिर अपनी बात रखेंगे। अब बोलें क्या कहना चाह रही हैं। आप कह रहे हो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की कई बार हमने देखा है कि उन चादर बांध के ना, मोटे कपड़े को चादर, टवीरा वो कपड़ा होता है, हाँ ठीक है, वो चादर, चादर बांधनी नहीं, उन्होंने नीचे कपड़े अपने ही पहने हुए थे। वो आपके नहाते वालिद ने, थे।
ہاں آپ کے والد نے سردی کی وجہ سے ہو سکتا ہے سردی ہو. گرمی کی وجہ سے چلے جی گرمی کی چادر. آپ کو اچھا جو نہاتے وہ تھے۔ کڑائی والی چادر آپ کے سوری دوبارہ سے ناؤ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ٹو نو. آپ کے والد آپ کی والدہ کی گرمی والی چادر اپنے نہیں اوپر کیا کرتے تھے؟ سسٹرز کی ہو، یعنی گھر میں کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے نا تو ایک دوبارہ سے ستر دے پوچھتا ہوں، سکتے ہیں۔ کنفرم کریں مجھے، دوبارہ کنفرم کرائیں. آپ کے والد آپ کی والدہ کی گرمیوں والی چادر کیا کرتے تھے اس کے ساتھ؟ میری بات سنیں، کوئی بھی ایسی چادر جو بہن جی کہ ایک سیکنڈ، 70 دے مجھے سکے۔ مجھے جنیرک بات نہیں چاہیے اس وقت. مجھے یہ چاہیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد صاحب کو کس میں دیکھا ہے وہ بتائیں مجھے. کسی ایک دفعہ تھوڑی نا دیکھا ہے، ان کی زمینیں تھیں اور وہ ایک ٹیوب ویل کوئی چلاتے تھے۔ ایک انسٹنس بتائیں آپ نے اپنے والد کو اپنی والدہ کے کس کپڑے میں دیکھا؟ والدہ کے نہیں، چادر میں دیکھا ہے، اب مجھے نہیں یاد کس کی تھی، ہم ماشاء اللہ اوکے بہنیں بھی چادر کافی میں زیادہ دیکھے. تھیں۔ تو چادر چادر جو تھی اور ہوتی ہے، ہاں چادر تھی، چادر گرمیوں کی تھی یا سردیوں کی تھی؟ نہیں گرمیوں کی ہی تھی، ٹویل کا گرمیوں کی تھی. کپڑا۔ کڑھائی والی تھی؟ گرمیوں کی چادر تو کڑھائی والی ہوتی ہے. دوپٹہ تو نہیں نا لیا ہوا تھا نے، چادر لی ہوئی تھی نا. تو گرمیوں میں چادر تو obviously کڑھائی والی ہوتی ہے. نہیں پرنٹڈ تھی۔ پرنٹڈ، تو وہ اوکے کیا ہوتا پرنٹڈ کڑھائی والی چادر. اچھا تو یہ آپ کے والد لے کے کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ وہ اس سے نہا رہے تھے مگ میں پانی بھر کے نا ٹیوب ویل سے، ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور ساتھ پھر جب ہاتھ پیر گندے ہو جاتے تھے اچھا اچھا تو اچھا نہاتے وقت انہوں نے پہن لی تھی. تو یہ چادر آپ کی والدہ کی تو نہیں، پرانی چادر ہوگی نا، انہوں نے نہانے میں یوز کر لیا، نہانے پہ لگا دی ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا، اوکے لیکن پرفیکٹ. چادر چلیں دیٹ از گڈ دیٹ از گڈ. آپ کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے ہاں اور کھیتی انہوں نے اپنی بیگم کی کوئی پرانی چادر پکڑی. یہ چادر بیڈ شیٹ ہی ہوگی پروبیبلی، کیونکہ اگر نہانے کے لیے پہن رہے ہیں تو بیڈ شیٹ ہوگی. نہیں بیڈ شیٹ نہیں تھی وہ، ہم یہ جہاں جو پاکستان میں چادریں پہنتے ہیں نا، میری ہوں ہائٹ تقریباً 6 فٹ کے برابر ہے، میں سر پہ چادر رکھتی ہوں تو پیچھے میری گھٹنوں سے اوکے نیچے جا رہی ہوتی ہے، اتنی ٹھیک ہے. اس تو کی وہ لینتھ ہے۔ نہاتے وقت پہن لیتے تھے. چلو دیٹ از فائن. ہاں، لیکن ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ اپنے والد کے کمرے میں گئی ہوں نوک کر کے اجازت لے کے، وہ والدہ کے ساتھ بستر بیٹھے ہوں، آپ نے کبھی ان کو نہیں دیکھا نا کہ انہوں نے کبھی اپنی بیگم کے شرٹ پہنی ہو، ان کا شلوار پہنا ہو، برا پہنا ہو، ایسی کبھی حرکت دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں ایسا تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اوکے. اب آپ کے نبی اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا تھی اس میں، ایم سوری میں نے بیڈ ایکسپلیسٹ کر دیا، یہ میری غلطی ہے، معذرت خواہ. صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، بستر بیٹھے ہوئے تھے، وی ڈونٹ نو. عمر بن الخطاب آیا، دروازہ کھولا اور وہ عائشہ کے لباس میں تھے. ابو بکر آیا، دروازہ کھولا، وہ عائشہ کے لباس میں تھے. عثمان آیا تو انہوں نے فوراً عائشہ کا لباس چینج کر لی. اب مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے سن کے؟ تو دیکھو نا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ لوگ آئی سوچا جا ہوگا رہے نہیں، ہیں پہلے بتائیں سن کے کیسا لگ رہا ہے. اگر آپ کے والد صاحب نے کبھی ایسا نہیں کیا تو خدا obviously کی قسم نہیں لگا، میرے ہسبینڈ کو میری شرٹ آتی ہو تو میں پہنا دوں، بھائی شرٹ پہن لو، کوئی مسئلہ چلیں نہیں آپ ہے۔ کراس ڈریسنگ کو الاؤ کرتی ہیں، بہترین. چلیں پہلے ہی بول دیا آپ تھا انہوں نے آدم صاحب. بہترین ہو گیا. چلیں یہ تو اچھی لیکن بات ہے. لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ برا پینٹی نہیں پہننا چاہیے. میں پوچھا کہ اگر کراس ڈریسنگ کو آپ الاؤ کرتی ہے تو برا پینٹی پہننے میں کیا دقت ہے؟ پھر اس پہ آپ بات کریے ان سے. رات ہو جاتا تب پہنو جب مرد کے بوبس ہیں، پینٹی تب پہنو جب آپ کے بالز کو سہارا دے سکے. میں کھلے الفاظ میں بتا رہی نہیں ہوں تو وہ آپ کو۔ باس کو سہارا دیتی ہے نا. obviously نہیں آپ نے مردوں کے بریفس نہیں دیکھے، اتنے اسی طرح کے تو ہوتے ہیں. ہاں میں نے تو دیکھے ہیں بھائی، میں آپ میرڈ ان ہوں، کا پتہ بریف نہیں۔ پہنتی ہے اپنے خاوند کا؟ آپ کا خاوند بریف پہنتا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے تو ان کا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کا خاوند بریف پہنتا ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے. یہ بریف ہوتا ہے کیا؟ یہ پہلے بتائیں۔ یا ذرا بریف کو گوگل پہ کر کے دکھا دے بریفس کی شکل. ہاں پلیز دکھا دیں۔ آپ کے خاوند جو کچھا پہنتے ہیں یہ بتائیں. کیا پہنتے ہیں سوری؟ کچھا پینٹ کے نیچے کچھا پہنتے ہیں؟ نہیں پینٹ کے نیچے پہنتے ہیں، ہاں پہنتے ہیں۔ پہنتے ہیں نا، شکر ہے. میں کہ شاید کچھے کے بغیر ہی نکل رہے ہوتے ہیں. تو کچھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نکر کی طرح کا اور ایک ہوتا ہے بریف. اچھا وہ جو کٹ ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے کٹ. تو جو آپ کے ہسبینڈ کچھا پہنتے ہیں وہ کون سا والا پہنتے ہیں؟ نکر کی طرح والا پہنتے ہیں یا بریف پہنتے ہیں؟ دونوں طرح کے ہیں، اور جو کٹا والا ہوتا ہے نا اس میں بھی ایک ہاں چھوٹا کٹا والا ہوتا ہے. تو وہ کٹے والے میں اور آپ کی پینٹی کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو نہیں ہے، سیم ہی ہوتے ہیں. ہے نا، اس میں ایک پراپر اسپیس دی ہوتی ہے، کپڑا زیادہ دیا ہوتا ہے، جبکہ پینٹی بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا. چلیں ہم پینٹی کو اور برا کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو کراس ڈریسنگ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے رائٹ؟ جی میں نے کہا مہربانی آپ کی، سائڈ پہ رکھ کے بات کرو۔ سائڈ پہ رکھ دیا. ہاں میں نے کہا آپ کو ویسے دوسری کراس ڈریسنگ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے رائٹ؟ نہیں نہیں، اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ اگر کسی نے مجبوری کے تحت یا کسی بھی وجہ سے کپڑے نہیں ہیں یا کوئی داغ لگ گیا یا کوئی نجاست لگ گئی، آپ کوئی بات نہیں، کے لیے داغ نہیں، نارمل آتے پہن رہے ہیں. اچھا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں رائٹ. لیکن آپ کے نبی کو ہی اعتراض ہے اس بات میں. اس آپ کے کیا نبی نے کہا تھا اللہ کی لعنت ہو جو مرد ہو کے عورتوں والا لباس پہنتا ہے اور جو عورت ہو کے مرد والا لباس پہنتا ہے. ہاں وہ ان مردوں کے لیے ہے جو کہ عورت والی وجاہت اختیار کرتے ہیں
ٹھیک ہے. وجاہت کی بات نہیں, ڈریسز کی بات ہو رہی ہے, آپ عورتوں حدیث دیتے ہیں وجاہت والی, میں آپ کو حدیث دے دیتا ہوں کپڑوں والی. کپڑے نہیں دیکھے نا, کپڑے پہننا اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں والی وجاہت مرد ہو لیکن عورتوں والی وجاہت اختیار کریں, میک اپ کرے, جن کو ہم عام زبان میں چھکے کہتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے. میں نے کہا یہ والی حدیث دے دیں آپ, یہ والی حدیث دے دیں. جی جو آپ کہہ رہی ہیں دیکھیں اب وجاہت والی. یہ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہم نے تو شروع سے جو ہمیں ٹیچنگز میں ملی آپ ہیں, کو بتا رہا ہوں نا, ایسی حدیث نہیں ہے. چلے میں سرچ ضرور کر لوں گی. حدیث ایسی نہیں ہے, لیکن دیکھیں کچھ حدیث کے راوی ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل قرآن پاک ہے, اس کی ایک آیت ہوتی ہے تو اس کی آگے 10 لائنوں کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے, 20 لائنوں کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری لیکن چیزیں ہمیں وہ وہاں سے ملتی وہ ہیں. میرا کام نہیں ہے نا, وہ آپ کا کام ہے نا. آپ کا نا, آپ کا ٹاپک بڑا ہی جو ہے نا وہ فضول ہے, اس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے اور آپ کا اعتراض ہی نہیں کوئی بنتا ہے بات اس نہیں پہ. سر, آپ کے نبی نے لعنت بھیجی اللہ کی, تو اللہ کی لعنت ہے نا. ہاں, اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں والی وجاہت اختیار کرے. وجاہت کی بات ہی نہیں ہو رہی, حرام بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کپڑے پہنے ہیں, ہم صرف اس کی بات کریں. دیکھیں باوجہ مجبوری دیکھیں آپ پہن کے پاس لیا, دو طرح کی نہیں, آپ کے پاس باوجہ مجبوری بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر دیکھیں کے لیے مجبوری نہیں تھی پہن محمد لیا, کی, دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں. اب میں دیکھو میرے دیکھیں ہسبینڈ نے پہنے آپ میرے کپڑے, سنیں, آپ جو بات میرے کر رہی ابو ہیں نے بخاری, پہنے, لیکن سن وہ لیں, لڑکی تو نہیں ہوگی نا. ارے بہن جی سنیں, بہن جی سنیں, آپ بات کریں بخاری 5546 کی, میں آپ کو سامنے کھول دیتا ہوں تاکہ ہم دونوں ایک ہی بات پہ کلیئر ہو جائے. اس کا ترجمہ دکھائیں. ترجمہ اتنی سی انگریزی کا بھی ترجمہ دکھانا پڑے گا. اللہ نے قرض کیا ہے ان پہ جو کہ عورتوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں, اور ان وہ عورتوں پہ جو مردوں کی طرح حرکتیں کرتی ہیں. ہاں رائٹ رائٹ. رائٹ, اب آپ اس کی بات لباس کریں. مجبوراً پہن لیا, اس میں حرکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ امیڈیٹ کی بات ہو رہی نہیں, آپ اس کی بات کریں گے نا, یہ تو بڑی عجیب سی لال بات جی, وہ ہو گئی. کپڑے والی حدیث ملی کیا؟ کون سی کپڑے والی حدیث؟ یہ جو نبی نے لعنت فرمائی کوئی مرد عورت کا کپڑا نہ پہنے اور عورت آپ کے مرد پاس کا ہے, آپ کپڑا دے نہ دیں, پہنے. ایک دو اور آ جائیں گی. جی یہ رہی آپ کے سامنے, اور نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی, اور میں مسند احمد ابھی میں بھی. داؤد کی 4580 دکھا رہا تھا, آپ کون سی دے رہے ہیں؟ یہ کئی ایک حدیثوں میں نمبر دیکھ لیتا ہوں. اس میں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے, الرجل یلبس لباس المرأة, یعنی جو مرد عورت کا لباس پہنے, عورت کا بالکل کپڑا پہنے, والمرأة تلبس لباسه الرجل, اور اس عورت پر بھی جو مرد کا لباس پہنے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اردو میں ترجمہ. یہ 4098 میں بھی لکھا ہوا ہے ابھی داؤد کے اندر, میں نے لاسٹ ٹائم سال کے چینل پہ یہ دکھائی تھی, تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. مگر میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ کیا دکھا رہی ہیں, پہلے میں وہ دکھا رہا تھا نا, کہ پہلے پتہ لگ جائے کہ ان دونوں میں فرق ہے. یہ لباس والی آگے بیسیکلی آپ یہ دکھا رہے ہیں نا, لباس جی جی بالکل لباس, یہی. ٹھیک ہے, یہ ابھی داؤد کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ساجد بھائی میں بات کرتا ہوں ان سے کہ ٹھیک ہے, آپ کی جو بات ہے نا وہ اور لباس والی دو ڈفرنٹ حدیث ہیں, تو پہلے میں نے ان کی دکھائی تھی, لیکن بہرحال جی کوئی بات نہیں, اچھا ٹھیک ہے. پاگل ہو رہے مسکان جی, مسکان جی, جی جی آپ نے آپ نے وہ حدیث پڑھ لی تھی جو آپ کہہ رہی تھی, اب یہ دوسری حدیث پڑھ لیں. انگلش میں نا اس کا اور یہاں پہ, ٹرانسلیشن. ہاں یہاں پہ کہہ رہی ہے لباس, ڈریس, ڈریس. آپ نے جو پہلے دی تھی, جو آپ پہلے دی تھی امیٹیشن, ٹھیک ہے, حرکات کرنا, متشابہات, لانا کیا ہے جو متشابہات کرے مرد ہو کے عورتوں کی, اور عورت ہو کے مردوں کی, یہ متشابہات والی حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے یہ کپڑوں کی حدیث ہے, مین ہو کے عورتوں جیسے کپڑے پہنے اور عورت ہو کے مرد جیسے کپڑے پہنے. لہٰذا آپ کے اللہ کے رسول نے آپ کے اوپر اور آپ کے خاوند کے اوپر جو کراس ڈریسنگ کرتا ہے لعنت بھیجیے. کراس ڈریسنگ, میری بات سنیں, بیوی کے کپڑے پہننا کسی مجبوری کے تحت روم میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کا کراس مطلب ڈریسنگ ہے پہ کہ اللہ میاں مرد نے کپڑا لعنت بن بھیجی ہے. کے عورت کے کپڑے پہن کے باہر گھومتا ہے, کوئی لڑکی مردانہ کپڑے پہن کے نہیں لکھا باہر ہوا باہر, گھومتی ہے. نہیں لکھا ہوا باہر گھومنا, نمبر ایک. نمبر دوسری بات, آپ کے والد صاحب کے بھی آپ کے اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کے, اپنی والدہ کے چادر لے کے نہیا کرتے تھے, تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے وہ اپنی چادر میں کیوں نہیں نہیا کرتے تھے, تو اس پہ بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے آپ کے نبی نے. تو بیسیکلی آپ کا پورا خاندان اللہ کی لعنت میں ملوث ہے آپ کے نبی کی وجہ سے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ہمیں یہ لعنت قبول ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کے چلے ٹھیک. چھوٹے دماغ میں نا یہ بات نہیں بیٹھنی ایڈم, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ جو بتا رہی ہیں وہ لکھا نہیں ہے نا, جو میں بتا رہا ہوں وہ لکھا ہے. اچھا آپ یہ جو وہ بتا رہی ہیں لباس وہ ہے نا حدیث میں کمرے دکھا دیں. میں, کیا نبی پاک باہر جاتے تھے وہ لباس پہن کے, بتائیں ذرا. میری بہن, نبی پاک باہر جائے نہ جائیں, حدیث میں یہ نہیں لکھا باہر جانا, حدیث میں لکھا لباس پہننا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو سے کہ لباس پہن کے باہر جائیں. بہت سی احادیث لمیٹڈ بہن تو الفاظ آپ دکھا دینا, جن کی آگے بہن ایکسپلینیشن ایک سیکنڈ, دی بہن جاتی بات ہیں. سنیں, بہن بات سنیں. میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے جو دادا شریف تھے ان کے دو نہیں ایک بال تھے, آپ مانیں گی؟ آپ کے ایگزیکٹلی دادا کے 4 تھے؟ 4 تھے بالکل.
مان گئی نا آپ؟ دیکھیں دیٹس دا ہول تھنگ. سو دا ہول آئیڈیا از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ویری فیکٹ کہ کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انلیس کہ وہ چیز پروف ایویڈینشلی نہ کی جا سکے. کریکٹ؟ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ. میرے کہنے سے آپ کے دادا کا ایک بال نہیں ہو سکتا اور آپ کے کہنے سے میرے دادا کے 4 بال نہیں ہو سکتے. ہمیں دیکھیں لیکن ایویڈینشلی پروف کرنا ہے اس بات کو. زندگی گزاری ہے ایڈم، اور ہم نے جو سیکھا ہے وہاں سے میں آپ کو بہن ایکسپلینیشن دیکھیں دے ہم رہی نے بہت سارا کچھ سیکھا ہے کہ نبی پاک کے اوپر عورت کوڑا پھینکتی تھی، یہ بھی نہیں کہ لکھا. ہوں. ہم نے سیکھا ہے نہیں کہ حضرت یہ حضرت غلط ہے، خدیجہ کی یہ سنیں wrong ہے. سنیں نہیں نہیں یہ کوڑے والی اسٹوری ہاں ہے ہی یہ نہیں. ہم نہیں رونگ کیا. صبر کرنا، ہم نہیں رونگ کیا. ہم سے پہلے سارے کتے بھونکتے تھے. ہمارے 3 سال نہیں پہلے جب تک ہم نے بولا نہیں یہ بات. ان کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تھی. مسکان ریلیکس، ٹھیک ہے چل. 3 سال پہلے ہم نے یہ گیم شروع کیا، اس کے بعد لوگوں نے بھونکنا بند کیا. سنیں آپ کی ختیجہ کی عمر 40 سال ہے، یہ بھی ہم نے بولنا شروع کیا ہے. اب لوگ بولنا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہاں ہمیں ختیجہ کی ایج نہیں پتا. ٹھیک ہے یہ ہم نے بتانا شروع کیا، میں نے بتانا شروع کیا ہے کہ ختیجہ کی ایج 40 سال کہیں پہ نہیں لکھی. میں نے آئی اسٹارٹیڈ سیئنگ دیٹ. میں 1 سال سے بات کہہ رہا ہوں، اب جا کے بولنا شروع ہے. ساحل نے اس کے اوپر اگر کسی دن ویڈیو بنا لینا تو یہ مشہور ہو جائے گی انڈیا میں. لیکن میں 1 سال سے بات کر رہا ہوں ڈیبیٹس کے اندر، بحثوں کے اندر، کہ ختیجہ کی ایج 40 سال کہیں نہیں لکھی. اس کی ایج 32 سال تھی، 30 سال تھی، 28 سال تھی. اس طرح تو میں بھی یہ کہہ رہا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایکس سنیں مسلم ہیں ایٹ دا اینڈ آف بورن؟ دا ڈے آپ ایٹ دا مجھے اینڈ آف دا بتائیں ڈے آپ ایکس مسلم ہیں ایڈم یا پھر آپ بورن کرسچن ہیں؟ مسکان بحث رک جائے ذرا. ابھی ٹاپک چینج نہیں کرنے، رکے ذرا پہلے اسی کو نہیں سمجھنے میں ٹاپک بول رہا ہوں. یار ایک تو تم عورتوں میں نا پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ بولنا بند نہیں کرتی. سنو پہلے، باقی باتیں بعد میں کروں گا تمہارے ساتھ. سو یہ جو تم نے کہا کہ تمہیں بچپن سے جو چیز پڑھائی گئی ہے، میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. بچپن سے جو چیز پڑھائی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی ایویڈنس مانگا نہیں اپنے اسکالر سے. سو مسکان میری بات پہ یقین نہ کرو یا کرو ارریلیونٹ، ایٹ لیسٹ جا کے اب اپنے اسکالر سے اس چیز کا ریفرنس مانگو. ورنہ آپ کے اللہ نے آپ کے ہسبینڈ کے اوپر اور آپ کے والد دونوں کے اوپر قرض بھیجا ہے، لعنت بھیجی ہے. سو ایٹ لیسٹ بجائے اس کے کہ میں سے فالس ٹائپ کی بحث کروں، کہو کہ ہاں جی ایڈم صاحب، میں ایڈم بھائی کچھ بھی کہہ لو، میں جا کے اس کے اوپر ریسرچ کروں گی اور یا تو آپ کو ڈیٹا لے کے آ کے دوں گی یا میں آپ کی بات کو ایکسپٹنس کروں گی. ڈو یو انڈرسٹینڈ میں نے کیا کہا ہے؟ اچھا جو بات آپ کہہ رہے ہو نا، تو وہ تو مجھے آلریڈی پتا ہے کہ اس کو آپ الگ یار طریقے آپ سے جو میں فیبریکیٹ بول رہا کر ہوں رہے ہیں. میں نے جو بولا وہ سمجھ لگی ہے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ لگی ہے، ٹھیک ہے، اوکے لیکن اس تو سے کیا آپ زیادہ اس کے مجھے اوپر ریسرچ کر کے آئیں گی؟ جی میں ٹاپک بھی ریسرچ کر لوں گی، لیکن ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے نا، اوکے چلے پھر مجھے ریفرنس دیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ باہر نکلنا ضروری ہے. چلے دیں. اس سے مراد ہے کہ فار لائف، جو فار مراد لائف کی کا بات نہیں، فور لائف بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ ڈریس پہننے کے اوپر لعنت ہے. مجھے آپ ثابت کر دیں کسی بھی حدیث سے کہ یہ فور لائف ہے، یا کسی بھی حدیث سے کہ یہ باہر جانا ہے. ثابت کریں. ہماری احادیث کی، ہماری قرآن آیات کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں. اوکے ایکسپلینیشن دے دیں. میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا ہے دکھائیں کہ نا کہاں سے اس دی ہے؟ سے اپنے مراد پاس یہ سے، ہے کہ اپنے پاس سے جس کا ختیجہ 40 سال کی بنائی ہوئی ہے وہاں سے، جس کتاب میں ختیجہ 40 سال کی ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. نہیں 40 پلس بنائی ہوئی ہے، 40 کی نہیں بنائی ہوئی. اوکے تو پھر مجھے ریفرنس دینا، کس کتاب کو کھولوں؟ ایڈم یہ دیکھیں، اس بات کو آج کا جو ٹاپک ہے نا اس پہ میں بات کر رہی ہوں. وہ جو آپ خدیجہ والی بات کر رہی ہیں نا، ڈیفینیٹلی مجھے سرچ کرنا پڑے گا. ارے اور بہن میں اس بالکل کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کی کپڑے پہننے والی یہ سامنے جو حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے اس کا ریفرنس دیں کہ یہ باہر نکلنا ہے اس کے اندر شامل، بغیر آپ باہر ان نکلے لعنت نہیں ہے، وہ بتائیں. آپ کو خود نالج کی کمی ہے. ارے بہن مجھے نالج کی کمی ہے، تو اضافہ کر دینا، مجھے ریفرنس دے دے جہاں پہ لکھا ہو باہر نکلنا ضروری ہے. اگر باہر نہیں نکلو گے تو اللہ کی لعنت نہیں ہے. میری نالج میں اضافہ ہو جائے گا بھائی، بلکہ 4000 5400 لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. وہ بھی کہیں گے واہ کیا بات ہے، بہن نے ریفرنس دی ہے. ریفرنس دے دینا. کوئی نہیں، میں اس کو سرچ کروں گی. اور دوسری اب آپ سرچ کریں گی. سی ایسی 15 منٹ ضائع کیے، سمپل سی بات تھی. I will research on it and come back later. میں آپ کے چھوٹے دماغ کے لیے ریسرچ کروں گی. میرے دماغ میں بات فٹ ہے. یار ساحل اس سے بات کر لے یار، میں جا رہا پاگل کی وجہ. ہو گئی نا ہو گئی ان سے بات. اب کیا کرنا ہے مسکان جی؟ کیا بولنا ہے ابھی آپ کو؟ یار میں نے یہ بولنا ہے، آپ اس چیز کو لیس نالج کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہو. کوئی بندہ اپنے روم میں ننگا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی دروازہ کھول کے یا ان کے کمرے میں سوراخ سے ان کو جھانکے اور بعد میں کہ بھائی وہ تو ننگا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. دوسری بات، اگر رسول اللہ کو آپ کس بات پر کھلے بول رہی عام ہیں سے آپ؟ دیکھا ہے تو بات کریں. کس دیکھیں بات پہ بول رہی ہے؟ ننگا گھومنا میں ایکسپٹ کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یار کوئی نہ کوئی مسئلہ
بنانے کی کوشش یار کر رہے ہو. مسکان جی، تو مسکان آج کے جی ٹاپک اس بات پہ آپ کہہ رہی ہے آج یہ نا ننگا مدعا نہیں ہوگا. گھر میں ننگا گھومنے والی مثال آپ نے کس بات پہ دی ہے؟ مثال یہ دی ہے کہ آپ ہو، آپ اپنے روم میں بھائی ننگے گھوم رہے ہو، آپ کوئی آپ کے وہ اوپر روشن دان میں جا کے دیکھے بھائی ساحل ننگا گھوم رہا ہے، تو وہ آ کے لوگوں کو بتائے بھائی یہ تو ایسا دکھتا ہے، سمجھ رہے نہیں لیکن بھائی یہاں پہ تو یار یہاں پہ تو رسول اللہ کو دیکھا ہے نا انہوں نے کراس ڈریسنگ میں. یار اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو محبت کا معاملہ ہے، آپ اپنی بیوی کو پاس محبت کر کا پہن معاملہ ہے کیا کسی لیکن آپ کی پھر آپ مجبوری تو کی ہوگی. آپ یہ شو کرانا چاہ رہے ہو کہ رسول اللہ لڑکیوں والی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، کوئی میک اپ کیا اچھا ہوا میں تھا، آپ ایک کام لوگوں کرتا کو ہوں ایک بتانا کام چاہ کرتا رہے ہو. نیچے لکھا ہوا ہے سورہ پاد 77:72. آپ یہاں بیٹھ کے بلاستے میں کروا رہے ہیں. دیکھیں ارے وتھ یہ فیکٹس اینڈ فگر آپ بات کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ. یہ نیچے سورہ کیا کس کو کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں؟ سورہ کس کو کہتے ہیں یار تم لوگ نے سورہ کیا ہر کو کہتے ہیں. ایک منٹ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کراس. ارے مسکان جی ابھی مت جاؤ، رک جاؤ تھوڑا، ایک 2-3 منٹ رکو، 5 منٹ رکو. میرا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، میں پھر آ جاتی ہوں اچھا تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. چلے میرا شور نہیں ہے لیکن میری پوری امید ہے کہ میں آؤں گی. ٹھیک ہے نہ آ اوکے. سکی تو مار Like, comment, and subscribe.